حضرت عبداللہ ثنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کلی کرتا اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے آنکھوں کے پپوٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ جسم سے گناہوں کے نکل جانے کا مطلب گناہوں کی معافی ہے۔ وضو سے معاف ہونے والے گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف کر دے۔ اس کے علاوہ اگر گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس معافی کے لیے ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے یا صاحب حقوق معاف کر دے۔ پپوٹوں اور ناخنوں سے گناہوں کے نکل جانے کا مطلب تمام گناہوں کی معافی ہے۔ گناہوں کو ظاہری میل کچیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جسم کے بعض حصوں سے مائل کچیل دور کرنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جب یہ بھی صاف ہو گئے تو باقی جسم یقیناً صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جن افراد کو نہیں دیکھا انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وضو کے نشانات سے 5 کلیان چتکبرے ہوں گے۔